السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے حلقہ ارباب ذوق کے تعلق سے اہم پوائنٹ پیش کروں گی، جو کہ UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس کے عین مطابق ہے۔ آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق۔ حلقہ ارباب ذوق کا جو پرانا نام تھا مجلس داستان گویا تھا۔ اس کا قیام جو ہے ترقی پسند تحریک کے قیام کے تقریباً 3 سال کے بعد، یعنی 29 اپریل 1939 عیسوی کو لاہور میں سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر عمل میں آیا تھا۔ تو پہلا سوال اس سے یہ بن سکتا ہے کہ حلقہ ارباب ذوق کا پرانا نام کیا تھا، بلکہ اکثر جو ہے پریویس ایئر کوشچنز میں اس طرح کے سوال پوچھے گئے ہیں۔ DSSB کے ایگزام میں یا پھر UGC نیٹ کے ایگزام میں اس طرح کے سوال بنتے ہیں کہ حلقہ ارباب ذوق کا پرانا نام کیا تھا، پہلا نام کیا تھا؟ تو پہلے اس کا نام تھا مجلس داستان گویا، اور اس کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو 29 اپریل 1939 عیسوی کو۔ کہاں قیام ہوا؟ تو لاہور میں جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اور یہ جو ہے یہ سوال بھی UGC نیٹ کے امتحان میں پوچھا گیا تھا کہ کس کے گھر پر عمل میں آیا تھا حلقہ ارباب ذوق کا جو ہے قیام کس کے گھر پر عمل میں آیا تھا؟ سب سے پہلے تو سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر لاہور میں عمل میں آیا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق اور ترقی پسند تحریک کو ایک دوسرے کی ضد قرار دیتے ہیں۔ سید نصیر جامعی نے 29 اپریل 1939 عیسوی کو اپنے گھر پر چند دوستوں کو، جیسے نسیم حجازی، تابش صدیقی، حفیظ ہوشیار پوری، محمد فاضل، اقبال احمد، محمد سعید، عبدالغنی اور شیر محمد اختر وغیرہ کو جمع کر کے ایک ادبی محفل منعقد کی تھی۔ اس مجلس کے قیام کا منصوبہ یہ بنایا گیا کہ اس میں افسانے پڑھے جائیں گے۔ اس محفل کا نام شروع میں مجلس داستان گویا رکھا گیا۔ ابتدائی 9 نشستیں مجلس داستان گویا کے نام کے تحت ہی منعقد ہوئی تھیں۔ جو شروع کی جو 9 نشستیں منعقد ہوئی تھیں اس محفل کی، تو اس مجلس کی، تو اس کا مجلس داستان گویا کے نام سے ہی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد حفیظ ہوشیار پوری کی تجویز پر اس کا نام جو ہے حلقہ ارباب ذوق رکھ دیا گیا تھا۔ 10ویں نشست میں 2 ستمبر 1939 عیسوی کو منعقد ہونے والے جلسے میں مجلس داستان گویا کا نام تبدیل کر کے حلقہ ارباب ذوق حفیظ ہوشیار پوری کی تجویز پر رکھا گیا۔ اس مجلس کا مقصد کسی نئی تحریک کو وجود میں لانا نہیں تھا۔ اس کا مقصد تقریب ملاقات کی تھی، یعنی کہ اس کے ذریعے سے وہ کوئی تحریک کو نہیں لانا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کا مقصد تھا صرف ایک ملاقات ہو، جو ادیبوں کی محفل ہو، اس میں آ کر کے سب افسانے پڑھیں اور ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے، اسی بہانے اس مجلس کا مقصد یہ تھا۔ ابتداً حلقہ ارباب ذوق کے جلسے ارکان حلقہ کی رہائش گاہوں پر ہر اتوار کو ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ حلقہ ارباب ذوق کے جو ہے جلسے کب ہوا کرتے تھے؟ تو اتوار کے روز ہوا کرتے تھے، اور ان حلقہ کے جو ارکان تھے، یعنی جتنے بھی اس میں حلقے میں ممبرز تھے، ان کے گھروں پر ہی منعقد ہوتے تھے شروع میں یہ جلسے۔ پھر بعد میں جو 1944 سے ارکان حلقہ کے گھروں کے بجائے MCA ہال میں منعقد ہونے لگے تھے۔ 1944 سے ان کے گھروں پہ نہیں بلکہ MCA ہال میں یہ جلسے منعقد ہونے لگے تھے۔ پہلے جلسے کی صدارت حفیظ ہوشیار پوری نے کی تھی، جس میں پہلا افسانہ تلافی نسیم حجازی نے تنقید کے لیے پیش کیا تھا۔ حفیظ ہوشیار پوری اس پہلے جلسے کی جو صدارت ہے حفیظ ہوشیار پوری نے کی تھی، اور اس میں نسیم حجازی نے اپنا افسانہ پیش کیا تھا تلافی، تنقید کے لیے پیش کیا تھا کہ ان کے افسانے پر تنقید کی جائے، یعنی اچھائی اور برائی بیان کی جائے، اس افسانے کی اچھائی اور برائی کو بیان کیا جائے۔ میرا جی نے سب سے پہلے 25 اگست 1940 عیسوی کو حلقے کے جلسے میں قیوم نظر کی دعوت پر شرکت کی تھی۔ قیوم نظر اور میرا جی حلقے کے بانیوں میں سے نہیں تھے، لیکن اہم رکن تھے، اس لیے حلقے کا نام آتے ہی ان دونوں کا نام آ جاتا ہے۔ میرا جی کی وجہ سے حلقے کو واضح ادبی رجحان ملا۔ میرا جی کی آمد سے حلقے میں نئی روح پیدا ہو گئی۔ یہ شیر محمد اختر کا قول ہے کہ میرا جی کی آمد سے حلقے میں نئی روح پیدا ہو گئی۔ نوجوانوں کی اس مجلس میں میرا جی کی حیثیت پیر مغاں کی سی تھی، یہ محمد نظامی کا قول ہے۔ خرد اور معاشرے کی کشمکش میں حلقہ ارباب ذوق نے معاشرے کے مقابلے میں فرد اور ذات کو اہمیت دی تھی۔
حلقے نے حیت اور داخلیت پر زور دیا ہے۔ حلقے نے حیت اور داخلیت پر زور دیا ہے۔ حلقے کے فنکاروں کے نزدیک اچھا ادب وہ ہے جو اپنے ماحول کا عکاس و ترجمان بھی ہو اور جس میں روایت کی پاسداری بھی موجود ہو۔ حلقہ ارباب ذوق نے ترقی پسند تحریک کے ادب برائے زندگی کے مقابلے میں ادب برائے ادب پر زور دیا ہے۔ میرا جی کے مطابق انسانی زندگی تخیل کے ماتحت ارتقائی منازل طے کرتی ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کے تنقید میں قطعیت کا زاویہ وحید قریشی نے پیدا کیا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق کی تنقید میں قطعیت کا زاویہ وحید قریشی نے پیدا کیا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق سے ایک منفی تحریک نئی لسانی تشکیلات کے نام سے ابھری تھی۔ شاہ دولے کا چوہا منٹو کا آخری افسانہ تھا جو انہوں نے حلقے کے 30 مئی 1954 عیسوی کے اجلاس میں پڑھا تھا۔ حلقہ ارباب ذوق مارچ 1972 عیسوی کو 2 حصوں میں منقسم ہو گیا تھا۔ جس گروہ نے قطع تعلق کیا تھا اس نے اپنا نام حلقہ ارباب ذوق ادبی رکھا۔ یہ گروہ ادب کو خالص ادب کے حوالے سے جانچتا اور پرکھتا تھا اور دوسرا خالص سیاسی نقطۂ نظر سے جانچتا اور پرکھتا تھا۔ تو یہ حلقہ ارباب ذوق کے تعلق سے اہم پوائنٹس تھے۔